السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورہ شورى آیت 12. بیشتر اس سے کہ میں اس آیت کریمہ کے مضمون پر روشنی ڈالوں اور گزشتہ خطبے کے تعلق میں مضمون کو آگے بڑھاؤں. اجتماعات اور جلسوں سے متعلق ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ خطبوں کا ذکر اجتماعات کے ذکر سے، خطبوں کا آغاز اجتماعات کے ذکر سے ہو. اس لیے وہ جماعتیں جو اب
اجتماعات منعقد کرنے والی ہیں ان کی طرف سے درخواستیں آتی رہتی ہیں اور ہم ان کو جمعہ وار مرتب کر رہے ہیں تاکہ جس حد تک بھی ممکن ہو ان کا ذکر خیر چل پڑے تو ان کو بھی خوشی ہوگی، وہ محسوس کریں گی کہ ہم بھی اس اجتماع میں، اس خطبے میں گویا موجود ہیں اور حاضر ہیں، اور سب دنیا میں ایسے اجتماعات کی تحریک بھی ہوتی رہے گی۔ جب تک توفیق ہے انشاءاللہ، یعنی وقت کے لحاظ سے، اس وقت تک یہ ذکر چلتا رہے گا۔ مجلس انصار اللہ ضلع راولپنڈی اور مجلس مجالس خدام الاحمدیہ ضلع وکاڑا اور رحیم یار خان کے سالانہ اجتماعات 30 ستمبر سے شروع ہیں اور آج اختتام پذیر ہوں گے، یعنی کل سے شروع ہو کر آج ختم ہونے والے ہیں۔ ضلع قصور کی تینوں ذیلی تنظیموں انصار، خدام اور لجنہ کی سالانہ اجتماعات آج 1 اکتوبر کو منعقد ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ موریشس کا جلسہ سالانہ 1 سے 3 اکتوبر تک منعقد ہو رہا ہے۔ جماعت احمدیہ فرانس اپنا تیسرا جلسہ سالانہ 2-3 اکتوبر کو منعقد کر رہی ہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ ہالینڈ کا سالانہ اجتماع کل سے یعنی 2-3 شروع ہو کر 2-3 اکتوبر تک رہے گا۔ لجنہ ہندوستان کے ماہ اکتوبر میں مختلف صوبوں میں اپنے اپنے صوبائی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ پہلے ایک مرکزی اجتماع ہوا کرتا تھا، لیکن چونکہ ملک پھیلا ہوا ہے اور بعض علاقوں میں جماعتیں بہت غریب ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ وہ سب قادیان اکٹھی ہو سکیں، تو قادیان جلسہ سالانہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اجتماعات صوبائی صورت اختیار کر گئے ہیں کہ ہر صوبے کا اجتماع الگ ہوتا ہے۔ تو صدر صاحبہ لجنہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ نے لکھا ہے کہ ان سب اجتماعات میں ان کو دعا میں یاد رکھا جائے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کوریا کا سالانہ اجتماع 1 اور 2 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ کوریا میں اللہ کے فضل سے نئی جماعت قائم ہوئی ہے 1-2 سال سے، اور بعض باہمت نوجوانوں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم خود ہی اس جماعت کو قائم کریں گے اور خود ہی مشن کا انتظام کریں گے۔ تو پہلے تو جو عہد کر کے گئے تھے ان بیچاروں نے بہت خدمت کی، مگر مالی حالات نے پھر اجازت نہ دی۔ اب ان کے بدلے کچھ اور خدام وہاں پہنچ گئے ہیں، اور جاپان کی مجلس یا جماعت ہر طرح سے ان کے اوپر ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے۔ بس اس اجتماع میں رونق پیدا کرنے کے لیے جماعت جاپان سے بھی 8 خدام شرکت کے لیے کوریا تشریف لے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پیغام تو سب کے لیے پیغام واحد ہی ہے، لیکن اس موقع پر اتنا یاد کرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گزشتہ عالمی بیعت کے بعد جو جلسہ UK پہ ہوئی تھی، جماعت میں تبلیغ کا ایک نیا ولولہ پیدا ہو چکا ہے، اور ہر جگہ سے یہ خبر مل رہی ہے کہ وہ علاقے جو اس بیعت کروانے میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ نئے ارادے باندھ رہے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ آئندہ سالانہ بیعت میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اور جہاں خدا کے فضل سے کامیابیاں ملی تھیں، ان کی طرف سے بعض جگہوں سے تو یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ہم دگنا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور 2 گنا کرنے کے ارادے تو عام مل رہے ہیں۔ اس لیے ساری جماعت دعاؤں میں بھی شامل ہو، اور تمام ذیلی تنظیمیں خصوصیت کے ساتھ اپنے اپنے دائرے میں بھی کام کریں اور جماعت کے اجتماعی منصوبے میں بھی ان کی مددگار ہوں۔ جہاں جماعت کا اجتماعی منصوبہ چل رہا ہو، وہاں ذیلی تنظیموں کا الگ 1.5 انچ کی مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ وہاں ہر ذیلی تنظیم کا ممبر، خواہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، وہ جماعت کی مجموعی حیثیت میں شامل ہو کر افراد جماعت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور جہاں نظام جماعت اجازت دیتا ہے کہ اپنے دائرے میں کچھ اچھے کام الگ کرو،
تاکہ خصوصی جوش اور خصوصی توجہ کے ساتھ ایک خاص حلقے میں کام آگے بڑھے، تو وہاں یہ بہت ہی مستحسن بات ہے۔ بس عمومی نظام جماعت کا احترام رکھتے ہوئے اپنے دائرہ کار کے اندر جہاں تک آپ کو اجازت اور توفیق ہے، آپ بھی اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم پھل کی بات کرتے ہیں تو پھل تو آسمان سے ملتا ہے، زمین پہ کوشش ہوتی ہے، بس آپ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ غیر معمولی طور پر دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خدا اس کا فضل نہ مانگیں۔ آسمان ہی سے پانی اترتا ہے، خواہ وہ زمین سے ہی اٹھتا ہو، لیکن صاف شفاف حالت میں بخارات کی صورت میں چڑھتا ہے اور زمین کے گند چھوڑ جاتا ہے۔ یہی حال دعاؤں کا ہے، وہ دعائیں ہی ہیں جو آسمان کا پانی بن کے اترا کرتی ہیں، اور وہی دعائیں مقبول ہوتی ہیں جو انسان کی دنیاوی آلودگی سے پاک ہو کر خالصتاً للہ بخارات کی شکل میں اٹھتی ہیں، اور وہی ہیں جو آسمان سے اللہ کی رحمتوں کا پانی بن کے برستا ہے اور اسی سے پھل لگتے ہیں۔ تو پھر ضروری ہوا کہ ہم کوششیں تو بہرحال کریں، لیکن پھلوں کی توقع اللہ سے رکھیں اور ایسی دعائیں کریں جو آسمان پہ مقبول ٹھہریں اور ہم پر اللہ کے فضل بن کر برسیں۔ بس آپ سب کے لیے یہ پیغام واحد ہے۔ اب میں اس مضمون کی طرف واپس آتا ہوں جو گزشتہ جمعے میں چل رہا تھا۔ میں نے اس آیت کی تلاوت کے بعد وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نصیحت کیا ہے؟ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خدا کے بعد کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا، خدا کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔ اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جوڑے تو بہت ہیں دنیا میں، خدا کے سوا ہر چیز جوڑا جوڑا ہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو انسانی روح کا تعلق ہے وہ آخری جوڑ خدا تعالیٰ سے ہے۔ اس مضمون سے تعلق میں اب میں ایک ایسی آیت پڑھ کے آج میں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی ہے جو اسی مضمون پر روشنی ڈالتی ہے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتی ہے۔ جوڑے کے مضمون میں خدا کی طرف دوڑنے سے کسی کو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہمارا جوڑا ہے۔ خدا سے جوڑ ہونا اور بات ہے، لیکن خدا کا جوڑا ہونا بالکل اور بات ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ جوڑے کا مضمون بیان کر کے اس وہم کو دور فرماتی ہے کہ خدا کا بھی کوئی جوڑا ہو سکتا ہے۔ فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے پیدا کیے ہیں۔ جوڑوں کا مضمون باہم ایک ہی قسم کے نفوس سے تعلق کو چاہتا ہے۔ جب نفوس ایک ذات سے تعلق رکھتے ہوں تو جوڑے بن سکتے ہیں، ورنہ کوئی جوڑا نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ خدا کا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے۔ بس جہاں بیٹے کا مفہوم ہوگا وہاں صاحبہ کا مفہوم بھی آ جائے گا، جہاں جوڑے کا مفہوم ہوگا وہاں مذکر اور مؤنث کا مضمون بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثبت جوڑا اور منفی جوڑا، ایک قسم کا جوڑا، ایک جوڑے کی ایک قسم اور ایک جوڑے کی دوسری قسم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جوڑے تمہیں بنایا، تمہارے ان نفوس میں سے جوڑے بنایا، یزرعکم فیہ، تاکہ وہ تمہاری
परवरिश का इंतज़ाम करे, तुम्हारे का इंतज़ाम करे। बीज उन सिफात की परवरिश होती है जो जिनको बीज लिए हुए होता है, और उस नौ के पौधों की नश्व नुमा होती है जिससे वो बीज बनता है। का ताल्लुक़ है, फरमाया लैसा का मिस्ले ही शैउन, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस जैसी चीज़ कोई नहीं तो फिर खुदा फिर्रू इलल्लाह का हुक्म क्यों देता है। और दूसरी जगह इस मज़मून को और आगे बढ़ाते हुए फरमाता है फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, लोग को पैदा फरमाया है। ये और ये बयान कि खुदा पैदा अहादीस भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये तजाद दूर करना चाहता हूँ जो कि यहाँ कुछ कहा जा रहा है वहाँ कुछ कहा फरमाया। तो क्या बात है, जब उसका जोड़ा ही कोई नहीं तो उसकी तरफ दौड़े क्यों कोई। फिर दूसरी जगह फरमाया लैसा का मिस्ल ही शैउन, उसकी जैसी तो कोई मिसल नहीं है। जब उस जैसी मिसल ही कोई नहीं तो गैर मिसल का उससे जोड़ क्या हुआ। और फिर फरमाया फितरत अल्लाह नास फतर नास अलैहा, फितरत अल्लाह अल्लती फतर नास अलैहा, अल्लाह की फितरत है, अल्लाह का मिजाज है जिस पर खुदा ताला ने हर चीज़ को पैदा फरमाया है। ये जो आयत है फितरत अल्लाह वाली, इसने कई जहनों में खलिश पैदा की और कई तर्जमा करने वालों ने इसके मुख्तलिफ तर्जमे किए ताकि इस तसव्वुर से निजात पालें कि गोया खुदा ने अपनी फितरत पर वाक़ियतन किसी को पैदा किया है। और ये तर्जमों की कोशिश अरबी मज़मून अरबी के दायरे के अंदर रही है, उसके मुखालिफ नहीं रही। यानी अरबी इजाज़त देती है कि ऐसे तर्जमे किए जाएं कि जिनसे ये ज़ाहिर ना हो कि खुदा की फितरत पर इंसान को पैदा फरमाया गया है, बल्कि ये तर्जमा किया जाए कि वो फितरत जो अल्लाह ने पैदा की है। यानी दुनिया में जो नेचर जिसको कहते हैं, जो खुदा ने पैदा फरमाई है, उस पर इंसान को पैदा किया गया है। ये तर्जमा इस पहलू से गलत नहीं है जैसा कि मैंने बयान किया है, क्योंकि अरबी अल्फाज इसके मुतहम्मिल हैं। लेकिन मैं जो नुमाया तौर पर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं यकीन रखता हूँ कि वो तर्जमा भी दुरुस्त बल्कि अव्वल है कि अल्लाह ने अपनी फितरत पर इंसान को पैदा फरमाया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, फिर लैसा का मिसले ही वाले मजमून कहाँ चला गया। बात यह है कि हर खालिक की अपनी तख्लीक पर एक छाप होती है और नामुमकिन है कि खालिक की फितरत की छाप उसकी तख्लीक पर ना हो। एक मुसव्विर है, वो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाता है या भदी तस्वीर बनाता है, जैसी भी तस्वीर बनाता हो, उस मुसव्विर की जो अंदरूनी मिजाज है, उसका अंदरूनी मिजाज, उसके तसव्वुर का मुंतहा, वो क्या चाहता है, वो सब चीज़ें किसी न किसी नामुकम्मल हालत में उसकी तस्वीर में ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। और अगर वो फ़न में कामिल हो तो कामिल तौर पर उसकी छाप हो जाएगी। तभी जो माहिरीन हैं वो कीमती पेंटिंग्स को उनकी तरस से पहचानते हैं। बड़े बड़े दुनिया में धोखे वाले ऐसे शख्स पैदा हुए हैं, धोखा देने वाले, जिनको तस्वीरों की नकल उतारने का फ़न बख्शा है। अभी अमेरिका में कुछ अर्सा पहले एक बहुत मशहूर मुकदमा चला था कि एक शख्स नहायत चोटी के मुसव्विरों की तस्वीरों की ऐसी उम्दा नकल उतारता था कि कोई शख्स आम आदमी पहचान नहीं सकता था उसे फ़न से कैसा ही ताल्लुक़ हो। और
وہ تصویریں جب پکڑی گئیں اور کافی قیمت وصول کرتا تھا، تو اس پر بڑا بھاری مقدمہ چلا کہ یہ دھوکہ دے کر لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے، حالانکہ تصویریں وہ خود بنا رہا ہے، اور وہ بڑے بڑے مصور چوٹی کے جن کی تصویروں کی نقل اتاری گئی ہے ان پر یا ان کی تصویروں کے مالکوں پر ظلم ہے۔ آخر پر اس کے حق میں فیصلہ اس لیے ہوا کہ وہ اس کے نیچے اس مصور کے دستخط نہیں کرتا تھا، اس کے پشت پر اپنے دستخط کیا کرتا تھا، اور قیمت وہ وصول کرتا تھا جو اس اصل تصویر کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اصل تصویر کے برابر لگ بھگ قیمت وصول کرتا تو پھر تو اس کا فراڈ ثابت ہو جاتا، لیکن عام نقال سے زیادہ اور اصل سے کم کرتا تھا، چنانچہ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیکن پہچانا کیسے گیا؟ اس طرح کہ جو چوٹی کے ماہرین ہیں وہ ہر مصور کا مزاج ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ تصویر سے مصور کا مزاج پہچانتے ہیں، اور مصور کا مزاج اتنا واضح پہچانا جاتا ہے ان کے لیے، ان کی نظر میں، کہ وہ صاف بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویر فلاں کے سوا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تصویر اس کی نہیں ہو سکتی، کسی اور کی بھی ہوگی۔ تو یہ نامکمل ایسے مصوروں کا ذکر چل رہا ہے جو اپنی خواہش کو تمام تر اپنی تصویر میں پیش کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انسانی کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مصور کو ایک بادشاہ نے، فرانس کے بادشاہ نے ایک تصویر بنانے کے لیے حکم دیا جو چھت کے اوپر تصویر بنا رہا تھا۔ لمبا عرصہ، بہت لمبی عمر اس نے اس میں گزار دی، اور وہ تصویر آج تک بنی ہوئی موجود ہے اور دنیا کے عظیم شاہکاروں میں سے ہے، میں نے بھی وہ دیکھی ہے۔ حیرت انگیز کام ہے جو انسان یقین نہیں کر سکتا کہ کسی نے سال ہا سال کی محنت، تقریباً ایک عمر کی محنت میں سر اٹھا کر اوپر کسی بڑی جگہ پہ کھڑے ہو کر، جس طرح مزدور اپنے لیے کام کے لیے بناتے ہیں، یوں الٹا سر اوپر رکھ کے تو اس نے تصویریں بنائی ہیں۔ لیکن سب کچھ بنانے کے بعد جب اس نے ایک عمومی نظر سے اس تصویر کو دیکھا تو جو اس کی آرزو تھی وہ نہیں تھی، اور اپنی ناکامی کے غم میں اسی جگہ سے چھلانگ لگا کر اس نے خودکشی کر لی۔ تو جو کم نظر لوگ ہیں ان کو بعض دفعہ تصویریں بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ دکھائی دیتی ہیں، لیکن مصور جانتا ہے جو صاحب فن ہے کہ اس کے دل کی اصل تمنا ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح شعروں کا حال ہے، بعض شعروں پر بڑے لوگ داغ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن شاعر جانتا ہے کہ جو میں کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں سکا۔ غالب کے متعلق آتا ہے اس نے اتنے اپنے دیوان کے حصے ضائع کیے ہیں کہ اگر وہ سارے محفوظ ہوتے تو بہت ضخیم کتاب بنتی، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ ہر شعر پر بار بار محنت کرتا تھا، جو چاہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں ادا نہیں کر سکا، بلکہ جو اس نے کہا اس میں سے بہت سا حصہ ناراض ہو کر ضائع کر دیا کہ اس لائق نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے پیش کروں۔ تو ہر مصور کا ایک نقش ہے جو اس کی تصویر پر چھپ جاتا ہے، ہر شاعر کا ایک نقش ہے جو اس کے شعروں میں مضمون بن کر داخل ہو جاتا ہے، اس شعر کی فطرت بن جاتا ہے، اور وہ شاعری کی فطرت ہے جو شعر کی فطرت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تو صنائی میں اور اپنے مضمون کو بیان کرنے میں اور اپنی تخلیق میں درجہ کمال رکھتا ہے، اس سے اوپر کا درجہ ہو نہیں سکتا، خلاق العظیم ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خدا نے اپنی فطرت انسان پہ نقش نہیں کی یا نہیں کر سکا، یہ غلط ہے، لیکن درجہ کمال تک وہ فطرت نقش ہو چکی ہو تب بھی خالق اور ہے اور مخلوق اور ہے۔ کسی شعر کو آپ شاعر نہیں کہہ سکتے، اس جیسا ہے ہی نہیں، یعنی اس جیسا ہوتے ہوئے بھی ویسا نہیں ہے، کتنی عظیم تصویر ہی کیوں نہ ہو، مگر جو مصور ہے اس کو تصویر کو آپ مصور نہیں کہہ سکتے۔ تصویر تصویر رہے گی، مصور مصور رہے گا، حالانکہ مصور کا اندرونہ، اس کی فطرت، اس کا مزاج
اس کی بلند اور نازک خیالی، یہ سب چیزیں اس تصویر میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح شیر کا حال ہے۔ تو خالق اپنی مخلوق سے الگ رہے گا ہمیشہ، اور خالق کی مخلوق خواہ کیسا ہی درجہ کمال تک نہ پہنچی ہو، وہ خالق نہیں کہلا سکتی یا خالق کی مثل بھی نہیں کہلا سکتی۔ کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ تصویر تو فلاں مشہور مصور کی مثل ہے۔ تو لیسا کا مثل ہی شیون کا مضمون متضاد نہیں ہے۔ یہ توجہ دلا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو فطرت پیدا فرمائی ہے، انسان کو جس فطرت پہ پیدا فرمایا ہے، وہ اس میں اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ چمک بھی اٹھے گی، تب بھی وہ خالق کا شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی بہترین مثال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فطرت وہ ہے جو اللہ کے نور کے ساتھ چمکی ہے، اور پہلے ہی اتنی روشن تھی کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اگر آسمان سے یہ نور کا شعلہ نہ بھی اترتا تو تب بھی اس نے بھڑک اٹھنا تھا، یعنی اپنی ذات میں چمک اٹھنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ بالکل شفاف تھی، اور اگر شفاف تھی تو پھر اللہ کی فطرت پر تھی، اللہ کا جلوہ اس میں دکھائی دینا چاہیے تھا۔ بس نبوت سے پہلے بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا جلوہ نمایاں طور پر دکھائی دیتا تھا ان آنکھوں کو جو دیکھ سکتی تھی، لیکن جب آسمان سے الہام کا نور اترا ہے تو فرمایا نور علی نور، ایک نور دوسرے نور میں مدغم ہو گیا ہے، اتصال ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نور کا جو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ اور یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کا مضمون ایک اور شان کے ساتھ صادق آتا ہے۔ لوگ تو مرنے کے بعد خدا کی طرف واپس جانے کا سوچتے ہیں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لمحہ خدا میں جا ملے تھے جب نور علی نور کا مضمون آپ کے حق میں بیان فرمایا گیا، لیکن خدا نہیں تھے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اسی نور مجسم کو فرمایا یہ اعلان کر دے قل اننی بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تجھے دیکھ کر یہ تعجب میں مبتلا ہوں گے، جو تجھے قریب سے جانتے ہیں وہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ ایسا کامل خدا کا مظہر اس سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیا، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ ان سب کے سامنے یہ اعلان کر قل انما انا بشر مثلکم، ان سب باتوں کے باوجود میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ہاں ایسا بشر ہوں جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے اور کوئی الہ نہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا اپنا مثل پیدا کرنے کا تو سوال ہی نہیں، اپنی فطرت پر پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آخری اتصال کے لیے وہ الہی صفات، انسان نے الہی صفات حاصل کرنے کی صلاحیت بندوں میں رکھ دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر محبت کا اتصال ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کا آخری جوڑ ہے۔ ایک قطرہ جس طرح سمندر میں ڈوب کر سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، مگر سمندر قطرے کا جوڑ نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قطرہ سمندر کی مثل ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا مثل بھی نہیں ہے، کوئی میرا مثل نہیں ہے، لیکن بندے میں نے اپنی صفات کو اختیار کرنے کی صلاحیت، وہ رنگ اختیار کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ بس غیر ہوتے ہوئے، خدا جیسا نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خدا تعالیٰ کے رنگ اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ کی فطرت پر بندے کا پیدا کرنا۔ اور ان معنوں میں جس نے ایسی عظیم صلاحیت حاصل کی کہ اپنی ذات کو بالکل مٹا دیا اور کلیتاً الہی صفات میں رنگا گیا،
احتیاط کے طور پر دنیا کو سمجھانے کے لیے اس کو یہ اعلان کرنے پر معمور فرما دیا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ ان سب رنگوں کے باوجود جو خدا کے رنگ مجھ میں تم دیکھتے ہو، میں ایک بشر ہوں، بشر سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ توجہ کے لائق بات ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا نہ کیا ہوتا تو انسان کے لیے خدا تعالیٰ سے محبت کرنے کا کوئی سوال باقی نہ رہتا۔ محبت کے لیے کچھ ایسی اقدار کی ضرورت ہوتی ہے جو دونوں میں مشترک ہوں۔ اقدار کے مشترک ہونے کا مضمون بڑا گہرا اور باریک ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف ایک خوبصورت آدمی ایک خوبصورت چیز سے محبت کر سکتا ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر ایک حسن کا تصور موجود ہے، اور ہر شخص کا حسن کا تصور الگ الگ ہے۔ جہاں وہ اپنے حسن کے تصور کو واقعتاً مشہود صورت میں دیکھتا ہے، مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک وجود کی صورت میں ڈھلا ہوا دیکھتا ہے، وہاں اس کا اس وجود پہ عاشق ہونا ایک طبعی امر اور ایسا امر ہے جس پہ اس کا اختیار ہی کوئی نہیں رہتا۔ ناممکن ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت میں وہ مبتلا نہ ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا مثل ہو۔ غیر مثل ہوتے ہوئے محبت کرتا ہے۔ ایسے ایسے خوفناک انسانوں کو ایسے ایسے خوبصورت وجودوں سے محبت ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے درمیان کوئی قدر مشترک ممکن ہوگی، لیکن ہو جاتی ہے۔ وہاں پیرس میں ایک چرچ ہے، نوتر دام، مائی لیڈی کا چرچ، ہماری لیڈی اس کا نام ہے۔ اس کے اوپر ایک فرانس کے ناول نگار نے ایک ناول لکھی ہے جس کا نام ہے ہنچ بیگ، اردو میں انگلش میں اس کا ترجمہ میں نے پڑھا تھا، ہنچ بیگ آف نوتر دام اور نوٹر ڈم کا کبڑا۔ اس میں ایک کہانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں ایک خادم تھا اس چرچ میں جو کبڑا تھا، اس کو غالباً حضرت میری کے تصور کی کوئی لڑکی ہے یا اس سے ملتا جلتا مضمون تھا، ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جو ہر لحاظ سے اپنے حسن میں اپنی سیرت میں کامل ہے، اور یہ شخص بیچارہ نہایت ہی بھیانک خوفناک قسم کا کبڑا جس کے جسم کے اعضاء سارے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، یعنی ایک عضو کو دوسرے سے مناسبت نہیں ہے، اور اس کا عشق درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ چونکہ ایک خاص نفسیاتی نقطہ نگاہ سے کتاب لکھی گئی تھی، اس کا شمار عام ناولوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک ناولوں کی دنیا میں ایک غیر معمولی اہمیت اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ گہری انسانی فطرت پر نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک موازنہ کیا ہے عاشق اور معشوق کا، اور غور کرنے والے کے لیے اس میں بہت مواقع ہیں کہ محبت کے مضمون کو سمجھ سکے۔ بس وہاں جوڑ کیا ہے بھلا؟ لیسا کا مثلہ شیء میں جو مضمون ہے وہ کسی حد تک یہاں بھی مل رہا ہے، لیکن جب خدا کہتا ہے لیسا کے مثلہ شیء تو وہاں تو اس کبڑے کو جو حضرت مریم کی حسن سے جو مناسبت تھی اس سے بہت ہی زیادہ، یعنی اتنی زیادہ دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک گوبر کے کیڑے کو انسان سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ مناسبت کوئی نہیں لگتی، لیکن انسان اس کا خالق نہیں ہے، اس لیے قدر مشترک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر خلق میں اپنی کوئی چھاپ رکھی ہے، اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے اس کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا، یعنی سب سے زیادہ اپنی صفات کے مشابہ ایسی صفات اس کو دیں کہ ان صفات سے محبت کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ بس وہ موہوم تصور جو حسن کا اس کبڑے کے دل میں تھا وہ قدر مشترک تھی، لیکن مماثلت کوئی نہیں تھی۔ وہاں وہ حسن ایک خوبصورت پیکر کی صورت میں جلوہ گر تھا، یہاں یہ حسن ایک مبہم موہوم تصور کی صورت میں
دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، فطرت کا نقش بنا ہوا ہے۔ اسی مضمون پر غور کرتے ہوئے پرانے فلسفیوں نے حسن کی ایک یہ بھی تعریف کی ہے کہ حسن اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان واضح طور پر جانتا تو نہیں کہ کیا ہے، لیکن یہ جانتا ہے، یعنی اس کی فطرت میں یہ بات نقش ہے کہ اللہ کے قریب جو چیز ہے وہ حسین ہے، اور جو اللہ سے دور ہے وہ بدصورت ہے۔ بس خدا کے تصور کا حسن کے تصور کے ساتھ جو جوڑ ہے وہ انہی معنوں میں جوڑ کہ خدا کا مثل تو نہیں لیکن ایک جوڑ ہے، وہی جوڑ ہے جو ہر انسانی فطرت میں موجود ہے، اور ان معنوں میں فروا الی اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جوڑوں کے ساتھ تمہارے تعلق ہو جائے گا، تمہاری محبتیں بڑھیں گی، تسکنوا الیہا تک فرمایا، تم اپنی بیوی تمہارے لیے پیدا کی گئی اس لیے کہ تم اس سے سکینت حاصل کرو، لیکن اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں تک طمانیت کا تعلق ہے اللہ کے ذکر کے سوا تمہیں طمانیت نصیب نہیں ہوگی۔ وقتی سکون مل جایا کرے گا، تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی، لیکن وہ طمانیت جو آخری صورت میں اس حسن کامل تک پہنچنے سے نصیب ہو سکتی ہے، جس کا ایک نقش تمہاری فطرت میں موجود ہے، اس کی تمہیں تلاش ہے لیکن پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا اور کہاں ہے، اس کی طرف دوڑو۔ اور خدا تعالیٰ کا رسول تمہیں اعلان کر رہا ہے تمہارے سامنے کہ اس کے سوا تمہیں طمانیت ملنی کہیں نہیں۔ اگر جوڑوں کے ساتھ ایسا دل لگا کے بیٹھ رہو گے کہ وہی تمہاری خواہشات کا آخری مرجع بن جائیں گے، یعنی انہی کی طرف خواہشات لوٹیں گی اور وہیں کھڑی ہو جائیں گی، تو پھر تم ناکام رہو گے، تمہیں کبھی حقیقی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ بس الہ کے ساتھ جو تعلق، جو انسان کا تصور وابستہ ہے، وہ دراصل اسی قسم کا محبت کا تعلق ہے۔ حقیقت میں جس شخص سے انسان یا جس چیز سے انسان زیادہ محبت کرنے لگتا ہے وہی اس کا معبود بن جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں اس سلسلے میں بھی متنبہ فرمایا ہے، فرمایا کہ ایسے نہ ہونا کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ بننا جو اپنے ہوا کو الہ بنا لیتے ہیں، اپنی دل کی خواہشات کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ خواہش کا انسان کے ساتھ عاشق اور معشوق کا سجوڑ ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ خواہش بڑھے اتنا زیادہ اس کو حاصل کرنے کی تمنا بڑھ جاتی ہے۔ تو ہر شخص کے دل میں جو بت ہیں وہ ضروری نہیں کہ مجسم بت ہوں، تمنائیں بت بن جاتی ہیں، اور ان کے حصول کے لیے بعض دفعہ اتنی زیادہ دل میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کشش، ان کی کشش کی، کہ ان کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔ یہ بالآخر انسان کو شرک تک بات پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو تم اپنی تمناؤں کی عبادت نہ کرنے لگ جانا۔ تبتل الی اللہ کا مضمون اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف تبتل اختیار کرو، یعنی قرآن جب کہتا ہے، جب قرآن کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کس چیز سے کس طرف فرار ہے۔ اللہ کا وجود تو ہر جگہ ہے، جس طرف آپ منہ پھیریں گے وہاں خدا دکھائی دے گا، تو پھر فرار کیسا، کہاں سے، کس طرف کو فرار؟ اس مضمون پر چند کلمات کہنے سے پہلے میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ایک آیت یہ بھی ہے اس مضمون میں جو پوری آیت نہیں پڑھی گئی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا ایک رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ بہتر، اللہ سے حسین تر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی مفسرین نے اور مترجمین نے
بہت احتیاط سے کام لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اللہ کی طرف رنگ منسوب نہ کریں جبکہ قرآن کر رہا ہے۔ ان کی نیک نیت یہ ہوتی ہے کہ خدا کوئی غلطی سے یہ نہ سمجھ بیٹھے عام آدمی کہ خدا بھی کوئی رنگدار چیز ہے اور اس رنگ کو پکڑو، حالانکہ عام انسان روزمرہ کے محاورے میں رنگ کا مضمون سمجھتا ہے، مراد اس سے اس کی فطرت کے نقوش ہیں، اس کی فطرت کی اس کی ادائیں ہیں، اس کا اپنی ایک شخصیت کا ایک رنگ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں صبغہ کا ترجمہ دین کیا ہے تاکہ عامت الناس اس مضمون کو سمجھ لیں، اور دین بھی دراصل انسانی صفات کے مجموعے کو کہا جا سکتا ہے، اس کا اسلوب، اس کا مسلک، یہ سب دین کہلاتا ہے۔ تو حضرت مسلم موعود نے وہ لفظ چنا ہے جو رنگ کے قریب ترین ہے، لیکن سیدھی صاف بات جو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس مزاج سے حسین تر کوئی مزاج نہیں، ان صفات سے زیادہ دلکش اور کوئی صفات نہیں ہے۔ ان کو اختیار کرو، ان کو اختیار کرو گے تو پھر تم جس بنا پر جس رنگ میں تمہاری تخلیق فرمائی گئی ہے تم اس تخلیق کے درجہ کمال کو پہنچ جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا گیا ہے، لیکن ہر انسان میں الہی رنگ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہاں اس فطرت کے اندر جو نقوش ہیں وہ ابھی چاہتے ہیں کہ ان میں رنگ بھرے جائیں۔ بعض بچوں کی ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں بظاہر صفحہ خالی ہوتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب بچے ان پر مختلف رنگوں کی پنسلیں پھیرتے ہیں تو اندر سے نقوش اٹھنے لگتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ تصویر ابھر آتی ہے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مسلم موعود غالباً ممبئی سے یا کسی سفر سے ایسی کھیلیں بچوں کے لیے لے آئے تھے، اور ہم بہت حیران ہوا کرتے تھے کہ خالی صفحہ ہے، ایک خاص پینسل تھی جس کو اس پر بار بار پھیرنا پڑتا تھا، اور پینسل کے پھیرتے پھیرتے اندر سے نقوش ابھر رہے ہوتے تھے اور بڑے خوبصورت نقوش ابھر آتے تھے۔ تو یہ مراد ہے کہ تمہاری فطرت میں خدا کا نقش ہے تو صحیح، لیکن تمہاری نظر سے اوجھل ہے، غائب ہے، وہ مٹ سا گیا ہے تمہارے لیے اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ تم باشعور طور پر اللہ کے رنگ اس میں بھرو، اور جب خدا کے رنگ بھرو گے تو اس فطرت میں سے ایک الہی نور نکلے گا۔ خدا کی شکل تو کوئی نہیں، لیکن اس کی صفات حسنہ اس کے وجود کا تشخص کرتی ہیں، بس وہ صفات حسنہ تمہاری ذات میں اس طرح ظاہر ہوں گی کہ تم مظہر خدا بن جاؤ گے، تمہارے اندر خدا دکھائی دینے لگے گا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو سب سے زیادہ مضمون بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ میں خدا تو نہیں اس کو کہہ سکتا، مگر خدا نما ضرور تھا، ایسا خدا نما کہ ایسا کبھی خدا نما اور کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ تو خدا نما تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر خدا کی شکل اس میں دکھائی دے، یعنی ان معنوں میں شکل جو میں بیان کر چکا ہوں، خدا کے رنگ اس میں دکھائی دیں، خدا کی فطرت اس میں دکھائی دے۔ تو یہ مضمون واضح ہونے کے بعد اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، ان اللہ عز و جل خلق آدم علی صورتہ، تو وہ جو اشتباہ تھا وہ دور فرما دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہو۔ علی صورتہ کا تو پھر اور مطلب نکلتا ہی نہیں، جو خدا کی صورت ہے اس پر پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ کی صورت کیا ہے؟ اللہ کی صورت صفات حسنہ ہے،
اس کے سوا اس کی کسی صورت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہمارے ہاں سیرت کہلاتی ہے، اللہ کے ہاں وہی صورت بن گئی ہے، کیونکہ وہ لطیف تر وجود ہے۔ ہر لطیف وجود کا جسم بھی دوسروں کے مقابل پر لطیف ہوتا ہے، تو خدا کا چونکہ جسم کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کی صورت صفات کی صورت میں ہے، اور مرنے کے بعد ہماری روح کی بھی صورت صفات کی صورت بن جائے گی، اور وہ کیا ہوگی ہم ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہو سکتا کہ تم کیا کس صورت میں اٹھائے جاؤ گے۔ وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں گے کہ تمہیں تصور ہی کوئی نہیں، تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہو سکتا اس کا۔ بس یہ جو وہمہ ہے مولویوں کا کہ جنت کے ایک پیڑ کے نیچے حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر ہم بیٹھے حلوے کھا رہے ہوں گے، یہ جاہلانہ تصور ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمثیلات ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہماری موجودہ صورتیں ہیں وہ دراصل غائب ہو چکی ہوں گی، مٹی مٹی میں مل جائے گی، سیرت سے ایک صورت نکلے گی۔ اور یہاں خدا کی صورت سے مراد ظاہری صورت نہیں بلکہ سیرت ہے۔ بس فرمایا ہم نے اسے انسان آدم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ آدم کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہاں جسم مراد نہیں ہے بلکہ آدم کی سیرت ہے جو مذکور ہے، اور اس پہلو سے مزید اس بات کو تقویت ملی کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی فطرت کے رنگ ہیں۔ پھر یہاں تک خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں لفظ عیال اس لیے بولا ہے، اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ زوم غلط ثابت ہو جائے کہ خدا ان کو بصورت خاص ایسا پیار کرتا ہے کہ کسی اور انسان سے ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ مضمون بیان نہ کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، خدا کے ذات کے ساتھ تعلق میں عیال کا لفظ استعمال نہ فرماتے۔ بنی اسرائیل کو چلڈرن آف اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اس پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے بچے ہیں اور کوئی نہیں، تو ساری مخلوق کو عیال اللہ فرما دیا۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ مخلوق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، انسان کا نہیں، تاکہ انسان کو بھی یہ گمان نہ ہو کہ میں ہی زیادہ پیارا ہوں۔ پیارا وہی ہوگا جو خدا کے قریب ہوگا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون ساتھ بیان فرما دیا، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ سب سے اچھی مخلوق خدا کے نزدیک وہ ہے جو اس کی مخلوق کی قدردان ہو، اس کے لیے خیر پیدا کرنے والی ہو، اس کی بھلائی چاہتی ہو۔ بس عیال کا معنی بھی سمجھ آ گئی کہ مراد نعوذ باللہ ظاہری اولاد نہیں، کسی معنوں میں بھی کوئی دور کا بھی اس مضمون کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور تخلیق ہے مگر پیاری ہے، اور ایک پیار خالق کو اپنی ہر خلقت سے ہوتا ہے، ہر تخلیق سے ہوتا ہے۔ وہ پیار ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، اور یہ بھی روشنی ڈال دی گئی کہ ماں کو بچوں سے کیوں پیار ہوتا ہے۔ ماں اپنے عیال سے اس لیے پیار کرتی ہے کہ وہ اپنے جیسے کچھ وجود پیدا کرتی ہے، ان وجودوں پر ماں کی چھاپ ہوتی ہے، اور ان سے اس چھاپ کی وجہ سے وہ اس کا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ہر کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے،
اور ناممکن ہے کہ خالق کسی چیز کو پیدا کرے اور اس کے خالقیت کا کوئی نقش اس پیدا شدہ چیز پر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہیں تھوڑا ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا. ان میں سے بہترین کون سی ہے؟ حالانکہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کرنا ہے. مراد یہ ہے کہ ہر چیز پر خدا کا ایک نقش بہرحال ضرور ہے ایسا جو اس کو خدا سے تعلق کے لیے ایک رابطے کا کام دیتا ہے. خواہ اس کی دوسری شکلیں خدا سے کوئی بھی تعلق ظاہری طور پر نہ رکھتی ہوں. اب انسان ہے، انسان کے اندر بے شمار کمزوریاں بھی ہیں. ان سے تو خدا کا تعلق نہیں، وہ تو خدا تعالیٰ کی چھاپ نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کی چھاپ کا عدم ہے. بس خدا کی ساری مخلوقات میں کچھ مثبت پہلو ہیں جو خدا تعالیٰ کے نقش کی یاد کراتے ہیں. یہاں اللہ کا نقش دکھائی دیتا ہے. کچھ منفی پہلو ہیں جو خدا تعالیٰ کی صفات سے ہٹنے کے نتیجے میں یا دور ہونے کے نتیجے میں وہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. بس انسان خدا کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان اسی طرح حسین ہے جیسے ایک خالق کی ہر تخلیق ویسی ہی ہوگی. خالق نے تو ٹھیک تخلیق بنائی، لیکن اس کی تخلیق کے رنگ قائم رکھنے میں ہر ایک نے الگ الگ سلوک کیا ہے. اگر ایک اچھے آرٹسٹ کی تصویر آپ دیکھیں تو جو خاص سینکڑوں سال پرانی ہو، اس سے بہت طبیعت کے اوپر گہرا اثر پڑتا ہے، اس کی صلاحیتوں کا، اس کی اعلیٰ قدروں کا، اس کے ذہن کے اندر جو حسن کا تصور ہے اس کا، ان سب چیزوں کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر اس تصویر پر کوئی بچہ سیاہی پھیر دے یا کوئی جاہل اس کے اندر کوئی رخنہ ڈال دے تو اس تصویر کی قیمت ہی کوئی نہیں رہتی. جن تصویروں میں ایسا نقص پیدا ہو جائے وہ آرٹ کی اعلیٰ قابل قدر چیزوں سے کی حد سے نکلی جایا کرتی ہیں. اگر ہر نقش کو بگاڑ دیا جائے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ وہ مضمون ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فطرت پر پیدا فرمایا، لیکن ہم نے اس فطرت کی حفاظت نہیں کی. انسان اس فطرت کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب وہ معصوم ہو، اور اسی لیے بچے کے متعلق فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہاں وہی فطرت ہے جو اللہ کی فطرت ہے. تو بچے میں جو معصومیت ہے، جب تک ویسی معصومیت انسان میں پیدا نہ ہو اس وقت تک خدا کی فطرت وہاں رنگ نہیں دکھا سکتی. اور اسی لیے توبہ کرنے والے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ ہو. بس دیکھیں وہی مضمون ہے جس کو مختلف شکلوں میں اس رنگ میں پھیر پھیر کر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی سوچ والے انسان کو سمجھ آ سکے، اس کے دل پر نقش ہو جائے. بس ہم خدا کی فطرت پر ہیں، لیکن ہم نے ہر اس جگہ جہاں رنگ بھرنے چاہیے تھے وہاں اللہ کے رنگ نہ بھرے بلکہ غیر اللہ کے رنگ بھر دیے، اپنی تمناؤں کے رنگ بھر دیے، اپنے ان تعلقات کے رنگ بھر دیے جن کی بنا خدا کی محبت نہیں بلکہ غیر اللہ کی محبت ہے. بس وہی سادہ کاغذ جس پہ سے خدا کی تصویر ابھرنی چاہیے تھی، وہاں جگہ جگہ غیر اللہ کی تصویریں ابھرتی ہیں اور بڑی بھیانک تصویریں ابھرتی ہیں. اس صورت میں وہ قدر کے لائق چیز نہیں رہتی، اس صورت میں وہ جلا دینے کے قابل چیز ٹھہرتی ہے. بس اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دعا کرو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے یہ چیزیں باطل تو پیدا نہیں کی تھیں، اگر اپنی فطرت پر پیدا کی تھیں
تو باطل کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم اس فطرت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس سے اتنا دور جا پڑتے ہیں، ان نقوش کو ایسا بھیانک بنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جلانے کے قابل رہ جاتی ہیں۔ بس وہ پردہ جس پر ایک بہت اعلیٰ قسم کے مصور نے اپنی کمالات کا اظہار کیا ہو، اپنے کمالات کا اظہار کیا ہو، اور وہ بعد میں کسی جاہل کے ہاتھوں پڑ جائے اور وہ اس کا حلیہ بگاڑ دے، اس کو اگر آپ بیچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مشورہ خریدنے جس کے پاس جائیں گے وہ یہی مشورہ دے گا، تو آگ میں جلا دو۔ جیسے ہمارے وہاں بعض دفعہ مذاق میں کہتے ہیں کہ تم اسے چائے پکا لو، یعنی ان کاغذوں کو جلا کر کچھ تو فائدہ اٹھاؤ، اس کے سوا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہی مضمون ہے کہ خدا ہمیں ایسا نہ بننے دینا کہ ہم آگ کے ایندھن کے سوا ہماری قیمت کوئی نہ رہے اور جلا کر بھسم دینے کے لائق ٹھہرائے جائیں۔ بس اس لیے یہ ضروری ہے کہ غیر اللہ سے اللہ کی طرف دوڑو۔ اب اس پہلو سے جب آپ اپنے حالات پر غور کریں یا میں کرتا ہوں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے اندھیرے گوشے ہیں جہاں توحید کی روشنی ایسی نہیں چمکی کہ وہاں جو غیر اللہ کی چھپے ہوئے وجود ہیں، مختلف قسم کے ایسے وجود جو بعض دفعہ ظاہر ہوتے ہیں، بعض دفعہ دکھائی نہیں بھی دیتے لیکن عمل کر رہے ہوتے ہیں اندر، جس طرح جراثیم بعض دفعہ اندر اندر کھا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، وہ وجود نہیں دکھائی دیتے جب تک توحید کا پورا نور ہر گوشے پہ نہ چمک اٹھے۔ اسی لیے توحید پہلے ہے اور تبتل بعد میں ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے، ہر گوشے گما مبر کے خالیس، شاید کہ پلنگ خفتے باشد۔ وہ ہر جھرمٹ اس کا درختوں یا جھاڑیوں کا جس کے جانور چھپ جاتے ہیں، تم بے فکری سے یوں نہ جنگل میں چلنا کہ گویا ہر جھرمٹ ہر گوشہ جو ہے وہ جانوروں سے خالی پڑا ہے، شاید کہ پلنگ خفتے باشد، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیتا اس میں چھپا ہوا ہو۔ بس انسان کے لیے ایک بڑی عظیم نصیحت ہے اس میں، ہم اپنے دل کے گوشوں سے بے خبر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ان میں بہت سے چیتے بلکہ بہت ہی زیادہ ہولناک جانور چھپے ہوئے ہیں۔ انذار کا مضمون اس بات سے تعلق رکھتا ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، انی لکم من اللہ نذیر مبین۔ دیکھوں میں من ہو، انی لکم من ہو نذیر مبین، میں خدا کی طرف سے تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس وہ ڈرانے والا کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ ہمارے وجود کے اندر غیر اللہ، فروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیر اللہ کے بہت سے نقوش تمہارے دل میں موجود ہیں جنہوں نے اس فطرت کے نقش کو چھپا دیا ہے جس فطرت پر خدا نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جب تک وہ نقش ظاہر نہیں ہوگا خدا سے ایک میٹنگ پوائنٹ نہیں بنے گا، اتحاد اور اتصال کی جگہ قائم نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز پر دوسری چیز کا نقش جم ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز اتنی صاف نہ ہو یا اتنی اس کی نوعیت کے مطابق نہ ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم ایک طبی تعلق رکھتے ہوں۔ بعض سیاہیوں پر دوسرے رنگ نہیں چڑھ سکتے، بعض چکنے کاغذ پر بعض اور قسم کی سیاہیاں نہیں لکھی جا سکتی، مگر جب ان کے مزاج کی سیاہی استعمال کریں تو وہ فوراً بڑی شوخ رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ خوف کرو خدا کا، خدا کی طرف دوڑنا ہے تم نے۔ کس چیز سے دوڑنا ہے؟ تمہارے وجود کے اندر غیر اللہ کے رنگ موجود ہیں، ہر رنگ کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ جہاں غیر اللہ کا رنگ دیکھو گے اس رنگ کو چھوڑ کر اللہ کے رنگ کی طرف دوڑنا ہے، ورنہ تو خدا کا وجود ہر جگہ ہے، کہاں سے کس طرف دوڑیں گے آپ؟ مگر اگر اپنے وجود میں ڈوب کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ سے دوڑنے کی اتنی جگہیں دکھائی دیں گی
کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان خطرات کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس حالت میں موت نہیں دیتا کہ ابھی ہم نے غیر اللہ سے اللہ کی طرف سفر اختیار نہیں کیا ہوا، ظاہراً کیا ہوا ہے، ارادوں کی صورت میں کیا ہوا ہے، لیکن جب عملاً یہ سفر شروع کرتے ہیں تو اتنے مضبوط بندھن ہم باندھ چکے ہیں غیر اللہ سے کہ ہماری خواہشات کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ان خواہشات کی رسی توڑانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ غیر اللہ کا خوف ہے وہ بھی دامنگیر ہے، غیر اللہ کی طمع ہے وہ بھی دامنگیر ہے، اور انسانی تعلقات کے ہر دائرے میں یہ رسے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک گوشہ تو نہیں جہاں خطرہ ہو، سارے دل کے گوشوں میں خطرات ہی خطرات بسے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو خدا کے لیے، خدا کی طرف دوڑو۔ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرانے والا آ گیا ہوں۔ بس اس حیرت انگیز انتباہ کے اور اتنے روشن انتباہ کے بعد ہمیں لازماً بیدار مغزی سے اپنے نفوس کا مشاہدہ کرنا ہوگا، وہ جگہیں تلاش کرنی ہوں گی جہاں غیر اللہ کے بھیانک، بدصورت اور مہلک جانور چھپے بیٹھے ہیں، ان سے تعلق توڑ کر خدا کی طرف جانا ہوگا، اور اس طرح خدا کی طرف جانے کے بہت سے رستے نکل آئیں گے۔ ایک مزاج ہے ایک انسان کا، اسی پر انسان غور کر کے دیکھ لے، مثلا کسی سے محبت کا تعلق، رحمت شفقت کا مزاج، اس میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کا اپنا ایک رنگ ہے، اور غیر اللہ میں بھی رحمت اور شفقت پائی جاتی ہے لیکن اس کا ایک اور رنگ ہے۔ بس رنگوں کا مضمون اس تعلق میں تب ظاہر ہوگا جب آپ اپنی ایک ایک صفت پر غور کریں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس صفت میں اللہ کا رنگ ہے یا غیر اللہ کا رنگ ہے۔ دیکھنے والے کو تو ہر شفیق آدمی شفیق ہی دکھائی دے گا، وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کہتے ہیں بڑے ہی محبت کرنے والا مہربان موجود ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ اس کی محبت عدل سے آ رہی ہے، جب دیکھیں گے کہ اس کی محبت غیر اللہ کی عبادت کرنے والی محبت بن جاتی ہے، تو وہ اس کے اندر اللہ کا رنگ نہیں ہوگا۔ صفت نظر آئے گی بظاہر، رحمانیت اور رحیمیت کے کچھ جلوے آپ اس کی ذات میں دیکھیں گے، لیکن صبغت اللہ سے آ رہی، اللہ کے رنگ سے خالی، تو یہ مضمون اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے کہ محض خدا کی ظاہری صفات کا کسی بندے میں پایا جانا کافی نہیں ہے، اس پر اللہ ہر صفت پر جو خدا کی صفت سے ملتی جلتی ہے اللہ کے رنگ کا غالب آنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے رنگ کے مشابہ وہ صفت ہو جائے گی، پھر رحمانیت محبت کے لائق ہوگی، پھر رحیمیت محبت کے لائق ہوگی، اس کے بغیر محض دھوکے کی باتیں ہیں۔ بس انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس مضمون کے دوسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ جب تک ہم اس مضمون کی گہرائیوں میں اتر کر خود اپنا مربی بننے کی صلاحیت اختیار نہیں کرتے، ہم دنیا کے مربی نہیں بنائے جا سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو اب غلبے کا وقت آ رہا ہے، اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ اس مضمون کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہمیں خدا نے غلبہ جلدی عطا کر دیا اور ہم مربی بننے کی اہلیت سے عاری رہے، تو ہم دنیا میں اللہ کے رنگ پھیلانے کی بجائے کچھ اللہ کے رنگ اور کچھ غیر اللہ کے رنگ پھیلانے والے بن جائیں گے، جو بہت ہی خطرناک صورت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ناپسند فرمایا کہ اس حالت میں ہم دنیا کی غلط تربیت کریں، تو پھر ہماری فتح کا دن بہت دور تک ٹال دیا جائے گا، جو قریب آتی ہے وہ دور کر دی جائے گی۔ بس آپ اپنے نفس کے سچے مربی بن جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ فتح جو دور ہیں وہ آپ کے قریب کر دی جائیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ قریب کی فتح آپ سے دور ہٹا دی جائیں۔ تو اس میں گہری حکمت کا راز ہے، اس کو سمجھیں اور بڑے غور سے ان مضامین کو سنیں اور کوشش کریں کہ آپ کے اندر اپنے نفس کی تربیت کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم